رمضان کے جو معمولات تھے، اب وہ پورا سال تو وہ معمولات نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے بڑا معمول تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو ہم پورا سال تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستۃ من شوال، اور جس نے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے، فکان کصیام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھے۔ تو یہ ثواب تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو لہذا 30 روزے رکھنا ہمارے لیے، 29 روزے رکھنا تو آسان ہوتا ہے کہ بھئی ہم، وہ ایک ماحول ہوتا ہے، سارے ماشاءاللہ ہر طرف ایک فضا ہوتی ہے، اور اس فضا میں، ماحول میں عمل کرنا آسان ہے کہ جب سارے لوگ مل کے کر رہے ہوں، اور اس میں اجتماعیت بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے انسان انسپریشن بھی حاصل کرتا ہے، تو وہ تو آسان کام ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ 6 روزے ہیں، یہ 6 ہیں حالانکہ، اور ثواب پورے سال کا ملنا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھا ہے کہ میں بھی بہت کمزور ہوں، آپ بھی یقینی طور پہ ہم سبھی کمزور ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں ان روزوں کا رکھنا۔ تو کوشش کریں کہ بھئی ان روزوں کا بھی اہتمام کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم پورا جو سال ہے اس کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکیں، اور کم سے کم ہمارا ایک تعلق روزے کے ساتھ قائم رہے۔ تو رمضان کے ساتھ، ایک روزے کے ساتھ، خاص طور پہ رمضان میں تو مقصد تو، رمضان تو مہینے کا نام ہے، لیکن اس کے اندر جو عبادت ہے وہ صوم ہے، اور روزہ جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، جیسے آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، رجب کے مہینے میں رکھتے تھے، اور آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 کا روزہ، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایک مناسبت رہتی ہے، اور وہ مناسبت بہت ضروری ہے۔ تو لہذا اس طرح سے ہم ایک رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن رہے گا، ہم اس کنیکشن کو قائم رکھ سکتے ہیں۔